بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک دن خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ خادم نے ایک اجنبی شخص کے آنے کی خبر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نئے آنے والوں کو ایک دم ہی طلب کر لیا۔ اجنبی نے آتے ہی بڑے ہی متبع انداز سے سلام کیا اور پھر بیٹھتے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میری یہ آرزو تھی کہ میں آپ کے قدم چومنے کا شرف حاصل کروں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس نے خیندار اور مسلف کی دعا سن لی۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ پا رہا ہوں۔ اجنبی شخص کا ان کے ساتھ عقیدت مند لیدانہ لہجہ دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ بہت حیران ہو گئے تھے۔ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر بھی ایک جافیزات مسکراہٹ تھی۔ جب وہ شخص اپنی گفتگو تمام کر چکا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی کو فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ اے خدا کے بندے، میری جھوٹی تعریف چھوڑو اور اس کام کو مکمل کرو جس کام کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی وہ اجنبی شخص دہشت زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ محفل میں موجود لوگ اس کے جسم کی کپ کپی دیکھ کر بہت حیران تھے۔ کچھ دیر تک تو اسے اپنے ہوش و حواس پر قابو ہی نہ رہا۔ پھر جو اس کے اعصاب بحال ہوئے، پھر اس نے اپنے کپڑے کی جیب سے ایک تیز خنجر نکال کر باہر رکھ دیا اور خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ غریب نواز، میں آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا۔ مال و دولت کی خواہش بڑی دلاسد چیز ہوتی ہے۔ اجمیر کا ایک مالدار ہندو مجھے بہت دن سے دولت کثیر کا لالچ دے کر برکھلا رہا تھا۔ میں نے اپنے جذبہ ناپاک کو دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن حرص و ہوس کی رگاڑ نے میرے دل اور دماغ کو تباہ کر ڈالا۔ بہتر ہے کہ آپ بھی میرے قتل کا حکم جاری فرمائی دیں، شاید اسی طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اجنبی شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں اپنا سر رکھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص کا نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس شخص کو بھی معاف کرتا ہوں جس نے تجھے خنجر مجھے مارنے کے لیے دیا تھا، اور تجھ پر بھی کوئی الزام نہیں، اور تو اپنے نفس سے منظور تھا۔ مسلمان نفرت کے بدلے نفرت نہیں بیچتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف تو کر دیا تھا، مگر وہ بدستور آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ اجنبی کی عجیب و غریب ضد تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جب تک آپ میرے حق میں دعا نہیں فرمائیں گے، میں اس وقت تک داستان عالیہ سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم اور عقیدت مند سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر آپ نے اپنی محبت کے اس پر خزانے لٹا دیے۔ جو شخص قتل کرنے آیا تھا وہ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ جلال میں پہنچ کر قتل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی بخشی، اور یہاں تک کہ اس نے گناہوں سے توبہ کیا اور اس کے نفس کی ساری کثافتیں دور ہو گئی۔ اس نے پاک صاف زندگی بسر کی اور کئی بار کعبہ شریف کا حج بھی کیا۔ ایک بار طواف کرتے کرتے ہی اس کو موت آ گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خادم مکہ کے قبرستان میں دفن ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پاک میں ایسے بے شمار مرحلے آئے
جب آپ نے ایک گنہگار کو نظر بھر کے دیکھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ مشہور حدیث سے مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ بے شک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہی مرد مومن تھے جن کی ایک نظر سے لوگوں کی دنیا ہی آباد ہو جاتی تھی۔ صوفیہ میں تو 3 ایک تاریخیں گزرے ہیں۔ ان کا شمار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفوں میں ہوتا ہے۔ اجمیر کے چند میل کے فاصلے پر ناگورا باغ ہے۔ صوفیہ میں تو جو 3 تھے وہ ضلع سفاری کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ وہ اپنی جوانی کے آغاز میں گم کردارہ انسان تھے۔ مالی حالتیں اس قدر خراب تھی کہ گزر اوقات بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ صوفیہ میں تو دین سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے عشق میں مبتلا ہو کر بہت سی عورتیں اپنا ہوش حواس کھو چکی تھی۔ عورتوں کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ان کا دل اور دماغ بھی متاثر ہوا تھا۔ یہاں تک کہ صوفی حمیم الدین اور ان کے کچھ احباب بیراہ روی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ کافی عرصے تک یہ دنیا کی مشہور حرق جاری رہی۔ پھر انہیں خدا نے ہدایت بخشی۔ پھر صوفی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کمالات کی شہرت سنی تو وہ سلطان ہند دربار معرف حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ جب تک یہ بہار ہونے لگی تو تاجدار روحانیوں سے کہنے لگے، حضور مجھے غلامی کی شرط عطا کیجیے۔ تو پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے اپنے شرم خانے یعنی دل کی طرف متوجہ ہو۔ جہاں 1000 محافظ سجائے جاتے ہوں وہاں پر عشق ہلائی کا گزر نہیں ہوتا۔ ایک کو پانے کے لیے ہزاروں کو کھونا پڑتا ہے۔ صوفی حمید الدین نے بہت امتجاز سے قدر کی۔ خدا کی قسم میں تمام ازداری کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اب اس کے سوا میرے دل میں کوئی نہیں آئے گا۔ صوفی حمید الدین کی بے آزاری دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے اور پھر صوفی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حلقی عادت میں شامل فرما لیا۔ گناہوں سے توبہ کر لینے کے بعد اب ان کے دوستوں نے انہیں کھوئی ہوئی منزل کی طرف بلایا اور پھر صوفی حمید الدین بڑے جذبے کی حالت میں کہنے لگے، میں دنیا کی طرف جانے والے تمام راستے بھول گیا ہوں، اب مگر جنت کی حوریں بھی میرے سامنے آ جائیں تو پتہ نہیں میں انہیں دیکھوں گا یا نظر انداز کر دوں گا۔ کیف حشاد میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے دیرینہ ساتھی کا جواب سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ زندگی کی اپنی آشنا راہوں کو چھوڑ کر اتنی دور نکل آئے تھے کہ ان کی حش و حوث کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ پا رہی تھی۔ پھر صوفی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ طبیعت کا انقلاب داستان کی روحانی تعلیف میں انقلابی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت وہاب الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اہلیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ انہیں شیخ المشائخ اور سلطان التارکین ان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔